بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے والا بندہ زندگی بھر بوڑھا نہیں ہوتا۔ مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ تخم ملنگا دودھ میں شامل کر کے پی لینے سے زندگی بھر بال سفید نہیں ہوں گے۔ انگور کھاؤ، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ رات کے وقت انار کھانے سے آپ کے دماغ کو بے تحاشا طاقت ملے گی۔ پان کے پتے سوجی ہوئی جگہ پر رگڑ لینے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر نظر جمائے رکھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت سو لیا کرو، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ دودھ میں کچا کیلا ڈال کر کھا لو، آپ کو کبھی جسم کی کمزوری نہیں ہوگی۔ چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا لو، دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ نمک کا استعمال جسم پر الرجی کرتا ہے۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جائیں گے۔ اگر نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم رہے گی۔ منہ سے بدبو آئے تو جامن کھا لو۔ شملہ مرچ کھانے سے بند کان کھل جاتے ہیں۔ چکوترے کے استعمال سے کئی دنوں سے بند قبض کھل جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ گنے کا رس دوپہر کے وقت پینے سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ انار بدن میں کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ 3 کیلے ایک ساتھ کھانے سے نالی بند ہونے کا خدشہ ہے۔ کھجور کھانے سے نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پٹھوں میں درد کی پرابلم ہو تو دوپہر کے وقت دھوپ میں بیٹھ کر کالی مرچ کو چبا لیا کرو۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔ اگر شدید کھانسی ہو جائے تو گڑ کو ٹافی کی طرح چوس کر کھانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ دبلے لوگ کالے چنوں کو بھون کر کھایا کریں، موٹے ہو جائیں گے۔ انگور کا رس نکال کر صبح نہار منہ پینے سے آپ کے معدے کو طاقت ملے گی۔ پیٹ کے درد میں چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لو، پیٹ کے درد میں آرام آئے گا۔ نہاتے وقت آپ کو پیشاب آنے لگے تو یہ معدے کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیال آتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہوں تو روزانہ آدھے لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن پئیں۔ انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ اگر ہچکی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو نیم کی مسواک کریں، ہچکی ٹھیک ہو جائے گی۔ محتاجی سے بچنے کے لیے جو جمعرات کو ناخن کاٹے وہ بندہ کبھی فقیر نہ ہوگا۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ صبح نہانے کے بعد صرف پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل سے مساج کرو، آپ کو سارا دن تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ لیموں کے چھلکے اپنے ناخنوں پر مسل دینے سے ناخن صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ لوگ کھانے کے بعد 1 امرود کھائیں، ان کی بھوک بڑھ جائے گی۔ ناشتے میں امرود کھاؤ، قبض سے نجات ملے گی۔ ناظرین، نئے خون کی پیدائش اور خون کی صفائی کرنے کے لیے ناشتے میں شہد کے استعمال کو معمول بنائیں۔ چائے پیشاب اور گردے کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں
طبیعت میں باری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے پانی میں پکاؤ اور اس کو چھان کر پی جاؤ، باری پن دور ہو جائے گا۔ روٹی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آ جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر موبائل نہ چلاؤ، نظر کمزور ہوگی۔ نہار منہ گنڈیری چوسنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ جن کو سانس کے پھولنے کا مسئلہ ہو وہ آڑو کھایا کرو، بیماری دور ہو جائے گی۔ ٹیک لگا کر کھاؤ گے تو کھانا ہضم نہیں ہوگا اور بیماریاں جنم لیں گی۔ گرم پانی پینے سے انسان تا دیر جوان رہتا ہے۔ ایک چٹکی کالا نمک روزانہ نہار منہ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ سیب کھایا کرو، سیب خون جمنے نہیں دیتا۔ کھجور کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ کھجور کھانے سے بدن کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ بند گوبھی کے استعمال کرنے سے خون کی خرابی کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ خربوزہ جلد کو صاف کرتا ہے، قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے اور مثانہ صاف کرتا ہے۔ روزانہ صبح شام لہسن استعمال کرنے سے پیٹ صاف رہے گا۔ تل استعمال کیا کرو، یہ دماغ کو سکون دیتا ہے، بدن کی کمزوری دور کرتا ہے اور تلوں کا تیل ڈپریشن کا علاج ہے۔ ہفتے میں ایک بار کریلے کی سبزی ضرور کھاؤ، یہ بادی مٹاتا ہے، قوت باہ بڑھاتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر بدن میں کمزوری نہیں ہوتی۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھانے سے پتلے موشن آنا رک جاتے ہیں۔ اور دوستو، جانتے ہو کہ اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا، پھر بھی خاموشی اختیار کرنا۔ یاد رکھیں کہ ادویات کا استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی کے ساتھ مت کریں۔ لٹکا ہوا پیٹ اور چربی کم کرنے کا نسخہ: ایک ٹنڈا لیں، اس کو چھلکوں سمیت 4 پیس کریں، اتنی ہی لوکی لیں اور 5 کپ پانی میں پکائیں۔ اتنا پکا لیں کہ 1 کپ رہ جائے تو اس کا نہار منہ پی لیں، یا شام کو جب پیٹ خالی ہو تب پی سکتے ہیں۔ پیٹ خالی ہونا لازمی ہے۔ سر کے بالکل درمیان والی جگہ کو 1 منٹ دبانے سے دماغ کو سکون حاصل ہوتا ہے، جس سے پریشر قدرتی طور پر کم ہوتا ہے۔ اپنے معدے کی حفاظت کریں، اپنے کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں، ورزش کریں، کھانا کھا کر فوری مت سوئیں، ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ اگر کسی جگہ پر اندرونی چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر دن میں 2 مرتبہ لیپ کریں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ زیتون کے تیل سے ناخنوں پر مالش کرنے سے ناخنوں کی نشوونما تیز ہوتی ہے۔ حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہونے لگے تو چھوٹی الائچی گڑ والے پانی میں ڈال کر پی لیں۔ معدے کی تیزابیت ہو جائے تو جاپانی پھل کھانے کی عادت بنا لیں۔ ایلو ویرا کا پانی گرم کر کے سر پر لگا لینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ایک لیمو پانی میں ابال کر پی لینے سے تھکن دور ہو جاتی ہے۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکے رکھنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خدشہ ہے۔ گرم کھانا کھانے کی عادت سے دانتوں پر سیاہ داغ دبے پڑ جاتے ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کا دانہ کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ وغیرہ دور ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کو کاٹ کر کچا کھانے سے کبھی آپ کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔
پانی کم استعمال کرنے والے انسان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت زیادہ اور شام کو پانی کم استعمال کریں۔ پلاسٹک کے کپ میں چائے نہ پئیں۔ جو دمہ کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ گلے کے درد میں نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ آواز بیٹھ جائے تو تھوڑی سی سونف چوس لیں، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ گرمیوں میں جو عورتیں بند جوتے پہنتی ہیں ان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔